ناظرین کرام، پاکی حاصل کرنے کے طریقوں سے متعلق بات چل رہی تھی، جس کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے 10 طریقے ذکر کیے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس پارٹ کو دیکھیے۔ 10 طریقے وہاں گزر چکے تھے۔ 11واں طریقہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے شرعی طریقے پر ذبح کرنا۔ شرعی طریقے پر ذبح کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی جانور کو ذبح کرے، تو اس طریقے سے ذبح کرنے سے اس جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے۔ بہتا ہوا خون نکلنے کے بعد اس کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ جانور معقول اللحم ہو جیسے بکری، گائے وغیرہ، یا غیر معقول اللحم ہو جیسے شیر، بھالو وغیرہ، اس کی کھال پاک ہو جائے گی۔ اگر معقول اللحم ہے تو کھال کے ساتھ گوشت بھی پاک ہو جائیں گے، تمام اجزاء پاک ہو جائیں گے سوائے خون کی۔ اور غیر معقول اللحم ہے یعنی اس کے گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو اس کی کھال پاک ہو جائے گی۔ 12واں طریقہ ہے نضح۔ نضحن کے معنی آتے ہیں ڈول نکالنا۔ یہ کنویں سے متعلق ہے۔ کنویں میں نجاست گر جائے تو جس نجاست میں جتنا ڈول نکالنا ضروری ہے اتنا نکال دیا جائے تو بھی کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ 13واں طریقہ ہے حفر۔ حفر کا مطلب ہوتا ہے کھودنا۔ یہ زمین کے اندر یہ طریقہ چلتا ہے کہ زمین پر نجاست گر جائے تو اس کے پاک کرنے کے متعدد طریقے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نجاست جہاں لگی ہے اس حصے کو کھود کر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 14 تقویر۔ اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو گولائی میں کاٹنا۔ یہ گھی جمع ہوا ہے اور اس میں کوئی نجاست گر گئی ہے تو جہاں نجاست گری گئی ہے اتنا حصہ کاٹ کر نکال کے پھینک دیا جائے تو اس سے بھی وہ گھی پاک ہو جائے گا۔ نمبر 15 غلیہ۔ غلیہ کا مطلب ہے جوش دینا۔ گھی جمع ہوا نہ ہو یا تیل ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جتنا گھی ہے، جتنا تیل ہو اتنا یا اس سے زائد پانی ڈال کر اس کو پکایا جائے۔ جب پانی جل جائے تو پھر مزید ڈال کر یہی عمل دوبارہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پھر جل جائے تو پھر ایک بار کیا جائے، یعنی اس طریقے سے 3 بار یہ عمل کرنے سے تیل پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جتنا تیل ہو اتنا ہی پانی ڈال کر ہلایا جائے، جب پانی تیل کے اوپر آ جائے تو کسی طرح پانی کو نکال دیا جائے۔ اس طرح 3 دفعہ پانی ملا کر نکال دینے سے بھی تیل پاک ہو جائے گا۔ نمبر 16 تغور۔ تغور کا مطلب ہوتا ہے پانی اندر چلے جانا۔ یہ بھی کنویں سے متعلق ہے، یعنی کنویں میں جتنے ڈول نکالنا ہے اتنا پانی اگر کنویں کا سوکھ جاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی کنواں پاک ہو جائے گا۔ نمبر 17 ندف۔ ندف کا مطلب ہوتا ہے روئی کا دھننا۔ اگر روئی یا گدا یا لحاف وغیرہ ناپاک ہو جائے اور غالب نجاست نہ ہو، یعنی یہ نجاست آدھے حصے سے کم میں ہو، تو روئی دھننے سے بھی نجاست زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نجاست زائد ہو یعنی آدھے حصے سے زائد ہو تو ایسی روئی دھننے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ دھونا لازم ہوگا۔ یاد رکھیں کہ دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا، دھوئے بغیر بھی پاکی کا ایک طریقہ ہے ندف جو یہاں ذکر کیا گیا۔ نمبر 18 دخول من جانب و خروج من آخر۔ ایک جانب سے داخل ہونا اور دوسری جانب سے نکل جانا، یعنی پانی کسی چیز میں ایک طرف سے آ رہا ہو دوسری طرف سے نکل رہا ہو تو یہ بھی مائع جاری کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی پانی کی ٹنکی ہے جو مائع قلیل کی دائرے میں آتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے پانی چالو کر دیا جائے اور ادھر سے پانی نکالنے کے لیے جو نل وغیرہ لگے اسے بھی چالو کر دیا جائے، تو ایک طرف سے پانی داخل ہو دوسری طرف سے نکلے تو یہ بھی مائع جاری کے حکم میں ہو جائے گا اور ٹنکی پاک ہو جائے گی۔ یہی طریقہ جو ہے کپڑوں واشنگ مشین میں کپڑا دھونے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف سے پانی چالو کر دیا جائے اور دوسری طرف سے پانی بہا دیا جائے اور اتنا پانی بہ جائے کہ گندے پانی کی جگہ صاف پانی آنے لگے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر مائع جاری میں کوئی آدمی کپڑا دھو رہا ہو تو اسے 3 مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 19 استنجا۔ پاک صاف کرنے والے پتھر سے استنجا کرنا یہ بھی پاکی کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 20 قلب۔ قلب کے معنی آتے ہیں پلٹنا۔
یہ زمین کی نجاست میں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ نیچے کا حصہ اوپر کر دیا جائے اور اوپر کا ناپاک حصہ نیچے کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں پاکی کے 20 طریقے جو 2 ویڈیو میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے آپ بتائیے کہ زمین کی پاکی میں کون کون سے طریقے ان 20 میں سے استعمال ہوتا ہے۔